یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جنت میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا؟ یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا۔ تو یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی تمنائیں ہیں۔ آج تو ہر مسلمان جو ہے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بتاتا ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ دیکھیں، آج ہم لوگ تو کم از کم نہیں جائیں گے۔ جو آج کا مسلمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہ جنت تو اللہ تعالیٰ متقین، یعنی جنت تو اللہ تعالیٰ نے صرف متقین کے لیے تیار کی ہے۔ جنت کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جنت میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا؟ یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا۔ تو یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی تمنائیں ہیں۔ آج تو ہر مسلمان جو ہے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بتاتا ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ جو غیر متقی ہے وہ جنت نہیں جائے گا۔ دیکھیں، دو ہی باتیں ہیں۔ اس بات کو تھوڑا سا یعنی میں آرام سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں آ کے ہم جو بھی انسان ہیں، 8 ارب سنا ہے، جتنے بھی ہیں، اس میں لوگوں کے 2 رویے ہیں۔ ایک رویہ محتاط ہے، تقوی والا ہے، اور ایک غیر محتاط ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کے علاوہ تمام لوگ غیر محتاط انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی تقوی والی زندگی نہیں گزار رہے۔ سب سے پہلے اس میں جو غیر متقی ہے وہ آج کا مسلمان امت ہے۔ تقوی سے تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم تو تقوی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، یعنی تعلیم یافتہ، کہ بھئی تقوی کیا چیز ہے؟ متقی تقوی جو ہے، بہرحال دیکھیں، ہم نہ تقوی کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اپنے خیالات ہیں، آپ کی اپنی، لیکن بہرحال متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ یہ قرآن کا اعدت للمتقین، تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ متقین جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو غیر متقی ہے، جو ناشکرہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ خیر، جنت میں کون لوگ جائیں گے ہمارے لیے موضوع اہم نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے یہ موضوع غیر اہم ہے، کیونکہ جنت دوزخ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے پیچھے ہے، دنیا کا دیوانہ ہے۔ دنیا کم وقت میں زیادہ کیسے حاصل ہوگی، میں جلدی سے اپنا بڑا مکان کیسے بناؤں گا، بہت دولت کیسے جمع کروں گا، کیسے اچھی زندگی گزاروں گا، کہ کیسے خوش باش رہوں گا۔ ہمارے لیے یہی دنیا کے مسئلے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے مسئلوں کو دیکھ لیں، اپنے خیالات، اپنی امیدیں، تمنائیں، ہمارے ساری خیالات سارے دنیا کے بارے میں ہیں۔ ہم دنیا کے علاوہ کسی اور بات پر نہ سوچتے ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے ان باتوں کی آج کے مسلمان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اکثر ہمارے لوگ، ہمیں سٹیٹس سے اپنے پتہ چلتا ہے، کوئی لوگ محض سیکنڈوں کے لیے میرا کلپ دیکھتے ہیں اور پھر اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی فنی کلپ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی اور موضوع ہو، تو اس پہ آپ جا کر پورے اطمینان سے وہ دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو بار بار دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جنت میں جانا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، دوزخ سے بچنا بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو یعنی حقیقی طور پہ اگر دیکھیں تو آج کے مسلمان کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور جو بھی دنیا یعنی آخرت سے اپنی توجہ ہٹا کر دنیا کی طرف کر لے گا،
وہ جہنم میں جائے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کوشش کے لیے بھجوایا ہے. اگر آخرت پر آپ یقین نہیں رکھتے تو پھر آپ کا یقین دنیا پر ہوگا. دنیا یہ 5 لاکھ ہیں, یہ 5 کروڑ ہیں, یہ 5 ارب روپے ہیں, یہ گھر ہے, یہ بچے ہیں, یہ سارے, بس آپ کی توجہ ساری اس طرف ہوگی. جنت دوزخ ہمارے آج کے مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے. عام دیکھیں فرقہ واریت ہاں ہم میں عام ہے. ہر مسجد پہ اور ہر عالم پہ ایک فرقے کا نام ہے اور ایک وہ فرقے سے وابستہ ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, نہ میرا وہ موضوع ہے. میں تو جنت کی بات کر رہا ہوں, اور جنت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جنت میں کون جائے گا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہماری امیدیں ہیں, تمنائیں ہیں. ہم نے سنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے سنا ہے کہ مسلمان جنت میں جائیں گے. یعنی امید بھی دیکھیں, ہمارا تو یقین ہے نہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کروں کہ آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے. صفر آپ جانتے ہیں نا, انڈا. 1% بھی ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے. برائے نام طور پہ اگر آپ کہیں تو بس وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جنت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. نہ دوزخ, نہ جنت میں جانا ہمارا مسئلہ ہے, نہ دوزخ کے آگ سے اپنے آپ کو بچانا آج ہمارے لیے مسئلہ ہے. اللہ کا حکم ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. صدیاں ہو گئیں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. صدیاں ہو گئیں قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم اسلام سے پھر چکے ہیں. عام طور پہ جو اسلام سے پھر گیا اس کو مرتد کہتے ہیں, لیکن ہم ایسا کلمہ نہیں کہتے. دل میں ہمارے اسلام نہیں ہے, دل میں ہمارے دنیا ہے. ہمارا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے, اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے. دنیا کے علاوہ آپ دیکھ لیں نا, اپنے یعنی ذہن کو دیکھیں, اپنی سوچوں کو. دنیا کے علاوہ اور کوئی بات ہے نہیں, کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے, کوئی اور یعنی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی قبر میں یہ 3 سوالات ہوں گے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان سوالات کا صحیح جواب کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہے آپ نے. آپ سن لیتے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کا. آخرت ہمارا کوئی مسئلہ ہے نہیں آج کے مسلمان کا. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا دنیا ہے. آپ دیکھ لیں, عام طور پہ سروے کر لیں کہ آج کا سب سے بڑا, مختلف انداز میں یہ سروے ہوتے رہتے ہیں. آپ ایک سروے کر لیں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. عام طور پہ لوگ کہیں گے بڑی مہنگائی ہے, گیس بڑی مہنگی ہو گئی ہے, بجلی بڑی مہنگی ہو گئی, بڑی مہنگائی ہے, بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں. پھر ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہیں جو بھی ہیں, لیکن آخرت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات سوچیں نا, یہ بہت یعنی خطرناک بات ہے. جب آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں ہے آپ کو, تو پھر آخرت میں آپ کی کوئی جگہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں میں آخر میں ایک آیت سناتا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو لوگ میری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور ہم میرے احکامات سے غافل ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آیت آج کے مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اس کا مخاطب آج کا مسلمان ہے. اللہ کی ملاقات ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟ آپ تو ملاقاتیں کریں بڑے بڑے لوگوں سے, بڑے بڑے عہدوں والوں سے, یا آپ ملاقات کریں اپنے محبوبین سے. میرا بیسٹ فرینڈ ہے, میری پیاری سہیلی ہے, اس سے ملاقات. آپ جاتے ہیں, سفر بھی کرتے ہیں, بڑے عرصے سے میں اس کو نہیں ملا ہوں. ملاقات, اللہ کی ملاقات آج ہمیں ممبر سے بھی یہ نہیں بیان کی جاتی. ملاقات کی آرزو ہوگی تو پھر آپ تیاری کریں گے.
ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے. رب سے ملاقات بہت بڑی بات ہے، اور آخرت میں اللہ کی ملاقات ڈن ہے ہماری، لیکن وہ پھر ہم تو مجرم کی حیثیت سے جائیں گے تو ملاقات تو نہیں ہو سکے گی، لیکن اللہ کے جلال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کے جلال کا. سب لوگ جائیں گے اللہ کے پاس، لیکن مومن اللہ کے جمال کا سامنا کرے گا، اور جو مجرم ہے وہ اللہ کے جلال کا، غصے کا سامنا کرے گا. جنت میں کون جائے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جنت ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ موضوع میں نے لکھ دیا ہے، لوگ جائیں گے نہیں جائیں گے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ، ہمیں تو دنیا چاہیے بس. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے دائی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. تو بہرحال جنت میں وہ لوگ نہیں جا سکتے جو دنیا میں جنت کے لیے تیاری نہیں کر رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.